یہ رقص الایالہ آخر ہے کیا؟ اسے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ہی پیش کیوں کیا گیا؟ دوستو، جب ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ کنٹریز کے دورے کے دوران یو اے ای پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کا بڑے ہی منفرد انداز سے استقبال کیا جاتا ہے، جس میں دو قطاروں میں کھڑی ہوئی سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں بال کھولے ہوئے ہیں، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو اپنی زلفوں کو وہ لڑکیاں لہراتی ہیں۔ اس انداز میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کرتی ہے۔ اب اس استقبال کو لے کر یو اے ای پر بڑی ہائی لیول کی کرٹیسزم چل رہی ہے کہ آپ ایک مسلم کنٹری ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا کس طرح سے استقبال کر رہے ہیں۔ اس چیز پر بات کرنے سے پہلے ہمیں ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آخر مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر کیوں آئے، وہاں پر دورہ کیوں کیا، مڈل ایسٹ کنٹریز کو کیوں چاہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ امریکہ میں انویسٹمنٹ کرے۔ ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ دوستو، امریکہ جو ہے یہ پوری دنیا کے اوپر کافی عرصہ سے راج کرتا آ رہا ہے، انہیں ڈرا دھمکا کر، لیکن جو موجودہ سینیریو ہے وہ بدل چکا ہے۔ وہ ڈرانے دھمکانے والی بات اب نہیں رہی۔ اب جو ممالک ہیں، جو دنیا ہے، وہ برابری چاہتی ہے۔ اب اس چیز کو دیکھ کر جو ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار اپنی صدارت پر آئے تو انہوں نے اپنی اپروچ کو بدلا۔ وہ جنگ کے اگینسٹ ہوئے، وار کے اگینسٹ گئے، کہ اب وہ جو پہلے والا سینیریو تھا کہ ڈرا دھمکا کر اپنے انڈر رکھنا ممالک کو، دنیا کو، وہ کام اب نہیں چلتا۔ تو انہوں نے اپنا مائنڈ بدلا، ایک نئی گیم کے ساتھ آئے کہ میں نے دنیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے، میں نے انویسٹمنٹ لانی ہے امریکہ کے اندر، جس کی بنیاد پر انہوں نے سب سے پہلے رخ کیا مڈل ایسٹ کنٹریز کا۔ اب مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہیں، ان کی اپروچ، ان کی سوچ بھی بدل چکی ہے۔ مڈل ایسٹ کنٹریز کا ماننا یہ ہے کہ وہ آخر کب تک پیٹرولیم مصنوعات پر اپنے ممالک کو چلائیں گے، ان کا سروائیول آنے والے وقت میں مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہی ختم ہوگی ان کی کہانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، جو یو اے ای ہے اس نے اس سوچ کو کافی عرصہ پہلے بدل لیا تھا۔ یو اے ای ایک بہت بڑا بزنس ہب بن چکا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے بھی اپنی اپروچ کو، اپنی سوچ کو بدلا۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی یو اے ای کی طرح بزنس کی طرف جائیں، اور اس سب کے پیچھے یہ جو دماغ تھا وہ تھا محمد بن سلیمان کا۔ محمد بن سلیمان بزنس اپروچ کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کہا کہ جو پہلے والے کر چکے ہیں ہمارے جو بادشاہ تھے، کہ ہم نے صرف پیٹرولیم مصنوعات پر نربھر کرنا ہے، میں ایسے نہیں کروں گا، میں بزنس کی طرف جاؤں گا۔ اب اس سینیریو میں جب مڈل ایسٹ کنٹریز کا سب سے پہلے رخ کیا امریکہ نے، اب اس سے بڑا چانس مڈل ایسٹ کنٹریز کے لیے کیا ہو سکتا تھا کہ امریکہ آیا مڈل ایسٹ کنٹریز کے پاس کہ آپ ہمارے ممالک میں انویسٹ کریں، ہمارے ساتھ بزنس کریں۔ سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ تقریباً 600 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا معاہدہ کیا ہے۔ اب اسی طرح سے آپ یو اے ای کو دیکھ لیں، یو اے ای نے اگلے 10 سال میں یو ایس اے کے اندر 1.4 ٹریلین ڈالرز انویسٹ کرنے کا معاہدہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ اب یہ ساری کہانی کو ہم جب سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد جب بات آتی ہے ایک رقص کی جس کا نام ہے الایالہ رقص، ایسا رقص جو عربوں کا ایک کلچرل ڈانس ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کی تیاری کے لیے پیش کرتے ہیں، یا پھر کسی خوشی میں، اپنی شادیوں میں، یا پھر جو ان کے سرکاری ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر یہ رقص پیش کیا جاتا ہے، الایالہ۔ دبئی ایکسپو 2020 میں بھی اس رقص کو اس ایکسپو میں پیش کیا گیا تھا، الایالہ رقص۔ اب اس رقص کو لے کر پوری دنیا یو اے ای کے اوپر تنقید کر رہی ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی طرف سے بھی خاصی تنقید چل رہی ہے یو اے ای پر کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، آپ نے ان ممالک کے سامنے ایسا رقص پیش کر دیا ہے کہ جن کی عورتیں مڈل ایسٹ کنٹریز میں، عرب ممالک میں آتی تھی تو اپنا سر وہ ڈھانپ لیتی تھی، آپ نے اپنے ننگے ساری لڑکیاں کھڑی کر دی ہیں۔ اب سینیریو کو دیکھیں، یو اے ای، سعودی عرب، قطر جب اتنے بڑے بڑے معاہدے کر رہا ہے، جو ان کی بزنس اپروچ انہوں نے اپنا لی تھی، اب اس بزنس اپروچ کے لیے سب سے پہلے جب ان کے پاس آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا صدر،
امریکہ جیسا ملک وہاں آ کر وہ معاہدے کر رہا ہے ان کے ساتھ، ان کی اپروچ جو ہے وہ سکسیسفل ہو رہی ہے، وہ مڈل ایسٹ کنٹریز ایک بزنس ہب بن رہے ہیں، دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ایک ایسا رقص پیش کرنے پر جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اپنی بزنس اپروچ کو، اپنے بزنس آئیڈیاز کو، اپنی انویسٹمنٹ کو، جو ان کا فیوچر میں اس چیز سے ان کو فائدہ ہوگا، وہ ان کے لیے زیادہ نربھر کرتا ہے، وہ زیادہ فوکس چیز ہے اس رقص پر تنقید کی بجائے۔ لہٰذا یہ جو رقص پر تنقید ہو رہی ہے، عرب کنٹریز کو، UAE کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔